رسول اللہ کی سنتوں کی پیروی کیے بغیر ہمارا ایمان سلامت، اور رسول اللہ کی سنت کی اور رسول اللہ کی اطاعت دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ رکھی، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ ہی کی اطاعت کی۔ تو رسول کی اطاعت دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ آپ سنتوں کی اہمیت اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اتباع سنت کا کیا مقام ہے، تو آپ اس بات سے بھی اس کا اندازہ لگائیے کہ میرے بھائیوں، اگر تمہیں اللہ کی محبت چاہیے تو رسول اللہ کی سنتوں کی پیروی کیے بغیر اللہ کی محبت نہیں مل سکتی ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اللہ کہتا ہے او نبی کہہ دیجئے لوگوں سے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ ہر مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے اسے اللہ سے محبت ہے، مگر دعوے کے لیے دلیل چاہیے۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے کہ مسلمان کہتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اور دعویٰ جتنا بڑا ہوتا ہے میرے بھائیوں، اگر آدمی دلیل دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو انعام بھی بڑا ملتا ہے۔ پروف کے طور پر دلیل کے طور پہ اللہ کیا مانگ رہا ہے؟ اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ۔ اعلان سنو، بشارت سنو، انعام سنو، اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کتنا بڑا میں نے کہا تھا نا، اگر دعوے میں سچے ہو گئے تو انعام بھی بڑا ملے گا۔ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تمہیں رسول کی سنتوں کی پیروی کرنی پڑے گی، اور جب رسول کی سنتوں کے تم صحیح معنوں میں پیروکار ہو جاؤ گے تو رب کی رحمتوں کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور اللہ تمہارے گناہوں کو، اور اللہ جب کسی سے محبت کرنے لگے گا تو جنت سے کم کیا دے گا؟ جنت سے کم تو ضرور اللہ اسے اپنی جنت میں داخل کرے گا، اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ قیامت کے دن روز محشر اللہ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا، اور اس کو اپنے فضل و کرم کے بازو سے اللہ ڈھانپ لے گا۔ جب کسی بندے سے اللہ محبت کرے گا اسے آخرت میں اللہ رسوا نہیں ہونے دے گا۔ تو میرے بھائیوں، سنتوں سے صحیح معنوں میں مسلمانوں کو آج محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان بڑا دور ہوتا جا رہا ہے، اس لیے شاعر نے کہا تھا کہ انوار رسالت سے لو جس نے لگائی ہے، انوار رسالت سے لو جس نے لگائی ہے، وہ شمع زمانے میں بجھنے نہیں پائی ہے، سنت کے ستاروں کو آنکھوں میں سجا کر چل، بدعت کا اندھیرا ہے اور شرک کی کھائی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کے رسول بڑی شفقت و محبت سے کہہ رہے ہیں، علیکم بسنتی، او لوگوں میری سنت کو لازم پکڑو۔ چاروں طرف لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں ایمان کا سودا کرنے والے، آج چاروں طرف میرے بھائیوں ایمان کا سودا کرنے والے، ایسے میں ایمان کو بچا کے رکھنا ہے۔ رسول اللہ کی آج بدعتیں ایجاد کرنے والوں کی کثرت ہے، بدعتوں پہ عمل کرنے والوں کی کثرت ہے، ایسے میں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نبی کی سنتوں کو گلے سے لگاتے ہیں۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، وہ لوگوں میری سنت کو لازم پکڑنا، اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، اور کچلی کے دانتوں سے پکڑ لینا، تم مضبوطی سے میری سنتوں کو تھام لینا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور اے لوگوں دین میں جو نئی بدعتیں ایجاد کی جا رہی ہیں اس سے بچنا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر وہ چیز جو دین میں
نئی ایجاد کر لی جائے، نیا طریقہ وہی بدعت ہے۔ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، ہر وہ چیز جو نئی ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز نکالے، کوئی نئی چیز ایجاد کرے، دین سے اس کا تعلق نہیں، وہ ریجیکٹ ہے، مردود ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہماری بہنوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر میں نے دیکھا، مردوں کے مقابلے میں کئی گنا عورتیں موجود ہیں۔ عورتوں میں اتباع سنت کا جذبہ ذرا کم ہوتا ہے۔ گھروں میں ماحول بناؤ میری بہنوں، رسول اللہ کی سنتوں کو تلاش کرو۔ میں چند واقعات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ اس دور کی خواتین میں، صحابیات میں اتباع سنت کا جذبہ کتنا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ایک بار مسجد سے نمازی نکل رہے ہیں، مرد بھی نکلے، عورتیں بھی نکلی۔ عورتیں بھی آیا کرتی تھی نماز پڑھنے، پچھلی صفوں میں ہوتی تھی، اور اسی لیے کہا گیا عورتوں کو مسجد جانے سے منع مت کرو، اگر وہ اجازت مانگتی ہیں تو انہیں دے دو، اگر کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی فتنہ نہیں ہے۔ تو مرد بھی نکل رہے، عورت بھی نکل رہی ہے، راستے میں مرد عورت مکس ہو گئے۔ ابھی دیکھیے جلسے میں ہونا یہ چاہیے، عورتوں کا راستہ ذرا الگ بنانا چاہیے۔ اب عورتیں بھی آ رہی ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے مجبوری ہے، عورتوں کو کہاں چلنا چاہیے؟ کنارے کی طرف چلنا چاہیے، کنارے کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مرد عورت مکس ہو گئے، آپ نے فرمایا عورتوں راستے کے بیچ میں چلنا تم عورتوں کا حق نہیں ہے، تم عورتوں کا حق نہیں ہے راستے کے بیچ میں چلنا، تم راستے کے کنارے چلا کرو۔ ہائے ہائے، نبی کی زبان سے جب یہ جملہ عورتوں نے سنا، اس کے بعد عورتیں اس طرح دیوار سے چمٹ کے چلتی تھی کہ ایک عورت کی چادر دیوار میں پھنس جاتی تھی، مگر اس کو احساس، مگر وہ چمٹ کے ہی چلتی تھی، دیواروں سے لگ کے چلتی تھی، چادر بھلے ہی دیوار میں پھنس جائے۔ یہ ہوتا ہے جذبہ۔ حضرت عائشہ کے گھر میں ایک عورت آتی، اس کے ساتھ ایک بچی تھی، اس کے پیروں میں گھگرو بدے ہوئے تھے۔ کیا بدے ہوئے تھے؟ گھگرو۔ جب وہ بچی چلتی تھی نا تو گھگرو بجنے کی آواز آتی تھی۔ اما عائشہ کہتی ہیں او لوگوں سنو، یا تو اس لڑکی کے گھگرو کاٹ دو یا اسے میرے گھر سے نکال دو، اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ جرس، فرشتے اس گھر میں نہیں آتے ہیں رحمت کے فرشتے جہاں گھنٹی بجنے کی آواز آتی ہے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اما عائشہ نے گوارا نہیں کیا میرے گھر میں گھنٹی بجے، نہیں ہو سکتا۔ حضرت زینب بنت جہش کا ایک بھائی وفات پا گیا تھا، 3 دن سے زیادہ ہو گیا تھا۔ عورتیں پرسہ دینے کے لیے گھر میں بھیڑ لگی تھی، عورتیں ذرا تسلی دلاسا دینے کے لیے آتی ہیں نا، لیکن 3 دن سے زیادہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے خوشبو منگائی اور لگایا اور کہا سنو مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں نے اللہ کے رسول کو منبر پہ کہتے سنا ہے لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق 3 لیال، کسی عورت کے لیے جس کا اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان ہے، کسی بھی میت پہ، مردے پہ سوگ منانا 3 رات سے زیادہ جائز نہیں۔ میرے بھائی کو مرے ہوئے 3 دن سے زیادہ ہو گیا، میں اب سوگ نہیں منا سکتی، اس لیے خوشبو لگا کے میں تمہیں تعلیم دے رہی ہوں، 3 دن سے زیادہ صرف بیوی سوگ منا سکتی ہے، بقیہ کسی بھی گھر کی عورت کے لیے یا مردوں کے لیے سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ یہ ہے، اور ایسے ہی صحابہ کرام کے اندر بھی میرے بھائیوں اتباع سنت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ایک بار سونے کی انگوٹھی منع ہے نا، پتہ ہے آپ کو ہمارے کتنے بچے ایسے ہیں جو سونے کے زیور بھی بالیاں پہن لیتے ہیں، چین پہنتے ہیں، مردوں کے لیے حرام ہے سونا، سن لیجئے مردوں کے لیے سونا حرام ہے۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہلے بنوا لی تھی، بعد میں آپ نے پھینک دیا، تو صحابہ نے بھی پھینک دیا۔ ایک بار آپ نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ نے اسے نکال کر نوچ کر پھینک دیا، اور آپ نے کہا تم میں سے ایک آدمی آگ کا انگارہ کیوں پہنتا ہے؟ منع ہے نا،
یہ آگ کا انگارہ ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو لوگوں نے کہا، حاضرین مجلس میں سے کسی نے، کہ بھیا یہ انگوٹھی اٹھا لو، یہ گولڈ ہے، سونا ہے، کوئی پیتل لوہا نہیں ہے، پہننے سے نبی نے منع کیا ہے نا، لے جا کے بیچ کے اس سے پیسہ حاصل کر لو، اس کی قیمت فائدہ اٹھاؤ۔ کہنے لگے، صحابی کا جواب سنیے، رسول کی پیروی کا جذبہ سنیے۔ صحابی کہتے ہیں، واللہ لن ناخذہ، قسم اللہ کی میں اس انگوٹھی کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ وقد طرحہ رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب نوچ کر پھینک دیا، میں اس کو نہیں چھو سکتا، نہیں چھو سکتا، دنیا اٹھا لے جائے، نہیں، مجھے نہیں ہاتھ لگا سکتا۔ صحابہ ایک بار جوتے پہن کے نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول نے بھی جوتے پہنے ہوئے ہیں، بھئی کچی زمین تھی نا، کچی مٹی میں آپ اگر گندگی نہیں لگی ہے تو جوتا پہن کے نماز پڑھ سکتے، کھیت میں جیسے ہیں یا کہیں ایسی جگہ ہیں، ہاں، تو اس وقت اس طریقے سے فرش نہیں ہوتی تھی، چٹائیاں نہیں تھی، تو آپ نے حالت نماز میں جوتے نکال کے سائیڈ میں رکھ دیے۔ سارے صحابہ نے دیکھا نبی جوتے نکالے، سارے لوگوں نے کھٹا کھٹ اپنے جوتے نکال کے باہر رکھ دیے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو کہا کہ تم نے جوتے کیوں نکال دیے؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا کہ آپ نے جوتے نکالے تو ہم نے بھی نکال دیے۔ آپ نے فرمایا، میرے جوتے میں گندگی لگی تھی، مجھے پتا نہیں، جبریل نے آ کے بتایا، میں نے نکال دیا۔ تمہارے جوتے میں تو گندگی نہیں لگی تھی، نہیں لگی تھی۔ یہ ہے اتباع سنت۔ اس لیے مسلمانوں، کہیں بھی رہو، میں کہتا ہوں، گھر میں رہو، باہر رہو، سنتوں کو تلاش کرو اور نبی کی سنتوں کو عملی زندگیوں میں نافذ کرنے کی کوشش کرو۔ سنتوں کو اتنا ہلکے میں نہیں لینا چاہیے میرے بھائیوں، جتنا ہلکے میں ہم اور آپ لے رہے ہیں۔ حضرت ام حبیبہ نے جب یہ حدیث سنی نبی سے، کوئی مسلمان اگر دن و رات میں ملا کے 12 رکعت نفلی سنت مؤکدہ جس کو آپ بولتے ہو نا، فرض نمازوں کے آگے پیچھے جو 12 رکعت ہے، پڑھ لے، اللہ جنت میں گھر بنائے گا۔ حضرت ام حبیبہ فرماتی ہیں، جب سے نبی سے میں نے یہ فضیلت سنی ہے ان سنتوں کی، قسم اللہ کی زندگی میں کبھی بھی میں نے یہ سنتیں نہیں چھوڑی۔ آج ہم اور آپ فرض کی جماعت ختم ہوئی، سلام پھیرے، بھاگے مسجد سے، سنتوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ میرے بھائیوں، سنتوں کی کتنی اہمیت ہے، اس کی چند جھلکیاں میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ صحابہ کس طرح نبی کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتے تھے، نبی کی سنتوں کو اپنی عملی زندگیوں میں نافذ کرنے کی صحابہ کوشش کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ ایک صحابی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب لوگ ہوتا ہے نا کہ بعد میں آتے ہیں، گردنیں پھلانک کے آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں، ہاں، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ، جو پہلے آیا ہے اس کو آگے رہنے دو، آپ گردنیں پھلانک کے مت جاؤ۔ آپ نے دوران خطبہ دیکھا کہ کچھ لوگ گڑبڑ کر رہے ہیں، تو آپ نے کہا خطبے کی حالت میں، اجلسوا مکانکم، لوگوں جہاں ہو وہیں بیٹھ جاؤ۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن رواحہ ابھی دروازے کے پاس پہنچے تھے، مسجد میں آئے بھی نہیں تھے، نبی کی آواز کانوں سے ٹکرائی، بیٹھ جاؤ، جاؤ وہیں بیٹھ جاؤ، وہیں دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ جب سلام پھیرا آپ نے، کہا عبداللہ ابن رواحہ اندر کیوں نہیں آئے، باہر ہی بیٹھ گئے؟ کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسجد میں آنا ہی چاہ رہا تھا، آپ کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، اجلسوا مکانکم، لوگوں اپنی جگہوں پہ بیٹھ جاؤ۔ میں نے جیسے یہ جملہ سنا، جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا، یہ آپ کا حکم تھا۔ آپ نے فرمایا، یہ میرا مقصد نہیں تھا۔ زادک اللہ حرصاً علی طواعیت اللہ و طواعیت رسولہ، اللہ کے رسول ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور زیادہ اللہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی توفیق بخشے، اور تمہارے حرص و لالچ میں اللہ اضافہ کر دے، مزید تمہارے حرص و لالچ میں اللہ اضافہ کر دے، اللہ رسول کی اطاعت کا جذبہ بڑھا دے، اور اس طرح کی محفلوں میں بیٹھو گے تو الحمدللہ سنتیں سیکھو گے، اطاعت کیا ہے، اتباع کیا ہے، سنت کیا ہے، سنتوں کا مقام کیا ہے، تبھی نہ سیکھنے کو ملے گا۔ جو بازاروں میں ہیں اور جو دکانوں کی زینت، وہ کیا سیکھیں گے؟
पकौड़ा कैसे तला जाता है, और चल चल के खाओ पियो चपड़ चपड़ इधर उधर। ये मुसलमानों की अजीब हालत हो गई है, और ज़र्रा बराबर भी मुसलमान शर्म नहीं करते कि एक दीनी जलसे में आए हुए हैं और दुकानों की जीनत बन के इस तरह खाने पीने के अंदर मस्त और मगन रहते हैं। मेरे भाइयों, पूरे साल तो आप खाते रहते हैं, कोई पाबंदी तो नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है आपको खाने पीने पे, तो आप जलसे में सब कुछ खा पी लोगे। तो कम से कम ये क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की जो महफिल, इसकी भी सुन्नत है और इसके भी आदाब बताए गए हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो आदाब से मुसलमान ना आशना। एक सहाबी हैं मुगीरा इब्न शुबा, एक लड़की को पैगाम निकाह भेजते हैं कि शादी के लिए। अल्लाह के रसूल कहते हैं देख लियो, कहने लगे नहीं देखा, जाओ ना एक निगाह देख लो। लड़की को अगर शादी का इरादा तो एक निगाह देख सकते हैं। जब उसके घर पहुंचते हैं, लड़की के माँ बाप से कहते हैं कि भैया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है आपके घर कि एक निगाह आपकी बच्ची को देख लो। अब वो दोनों माँ बाप लड़की के आपस में एक दूसरे को देखने लगे। हाँ, मेरी बिटिया को देखेंगे? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं दिखा सकते। साहबी ने कहा भैया नहीं दिखा सकते, ठीक है मैं जा रहा हूँ। जब वो चलने लगे, वो लड़की जो अपने कमरे, अंदरूनी कमरे में पर्दा लगा देते थे, पहले नौजवान लड़कियों के लिए, दोशीज़ाओं के लिए घरों में सेपरेट कमरा बनाते थे और पर्दे लगे रहते थे, बड़ा एहतमाम होता था उस ज़माने में। आज तो लड़कियां इधर उधर फिरती हैं और कोई बेचारा अगर पैगाम निकाह दे दे और देखने की फरमाइश कर दे तो लोगों को गैरत आने लगती है, मगर लड़कियां इधर उधर घूमती है तो लोगों को गैरत नहीं आती है। लेकिन आदमी अगर सुन्नत के तरीके पर कहता है भैया एक निगाह मुझे देखना, तो कितने लोग इनकार कर देते हैं, दिखाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो उस लड़की ने अपने पर्दे का किनारा अपने कमरे का थोड़ा सा सरका के कहा, रुद्दु अलैया रजुल, उस आदमी को वापस बुलाओ, और अपने माँ बाप से कहा ये किसी अरे गहरे का हुक्म नहीं है। अगर नबी ने ये हुक्म दिया है कि वो मुझे एक नजर देख ले, तो मेरे माँ बाप को भी ये इजाजत नहीं है, ये पावर नहीं है कि नबी के हुक्म को काट दे, उनको देखना ही पड़ेगा। बुलाया और कहा ये नबी का हुक्म है, यहाँ इनके नबी के हुक्म के आगे मेरे माँ बाप की भी नहीं चलेगी, तुम्हें एक निगाह देखना पड़ेगा, और नहीं देखोगे मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी कि एक निगाह तुम मुझे देख लो। इसलिए कि ये कायनात के इमाम मदनी सरदार का ऑर्डिनेंस है, हुक्म है, किसी अरे गहरे का आपका हुक्म नहीं काटा जा सकता। इसलिए मेरे भाइयों में कहूँगा कि नबी पाक की सुन्नत से खूब प्यार करो, नबी पाक की सुन्नत से खूब प्यार करो, रविश उन्हीं की हर एक रहे पे इख्तियार करो, हमेशा सर हमेशा कौले नबी को रखो सराखों पर, किसी के कौल का हरगिज नए तबार करो, हमेशा फूल चुनो सुन्नतों के तुम अजमल, हमेशा फूल चुनो सुन्नतों के तुम अजमल, दिलो दिमाग को सुन्नत से लालजार करो, नबी पाक की सुन्नत से खूब प्यार करो। हजरात, वक्त की किल्लत है, हमें यहाँ से निकलना है। मैं आप हजरात का बेहद ममनून और मशकूर हूँ। जो वक्त था वो ख़त्म हुआ, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अल फलाह एजुकेशनल ट्रस्ट के डायरेक्टर फ़ज़ीलतुल शेख असलम हक्कानी और अजमल सलफ़ी वगैरह, और जो भी मुंतज़िमा कमेटी है, और यहाँ के तमाम बाशिंदगान का शुक्रिया कि आप इतनी देर तक बैठे, और मज़ीद अभी आप बैठने की कोशिश करें। ऐसी रातें ज़िंदगी में बहुत कम आती हैं, तो एक रात की तो आप कुर्बानी दे ही सकते हैं। जब तक जलसे के अख्तिताम का ऐलान ना हो, आप ऐसे ही जमे रहिए। इंशाअल्लाह आगे भी बहुत से मुक़र्रिरीन हैं और बहुत सारी कड़ियाँ अभी जलसे की बाकी हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप हज़रात को जाए खैर अता फरमाए। आमीन व तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।